الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی ہمدانی۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کا بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے بہت سارے پہلوؤں پر ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں کے اندر جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایک اور گوشے پر جو ہے آج ہم گفتگو کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو لوگ اسلام لائے اور جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھاما اور آپ کی غلامی کو قبول کیا، ان کو مکے کے لوگوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف طریقوں سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ان پر تشدد کیے گئے، ان کو ستایا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، اور کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جس طریقے سے جو ہے انہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام کو جو ہے وہ ستایا نہ ہو۔ جن صحابہ کرام کو ستایا گیا ان میں سے کچھ کا ذکر جو ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے کیا۔ آج کچھ اور عظیم نفوس کا ذکر جو ہے میں آپ کے سامنے کروں گا، جن کو اسلام لانے کے جرم میں، اسلام قبول کرنے کے جرم میں جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک آزاد ماں باپ کے آزاد بیٹے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کو کسی نے اغوا کیا اور اغوا کر کے ان کو کسی نے بیچ دیا تو یہ غلام بن گئے۔ اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ام انمار نے جو ہے وہ خریدا اور اپنے پاس لے آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لوہے کا کام جانتے تھے اور اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اعلان نبوت فرمانے سے پہلے اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے اور ان کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول فرمایا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور اسلام کے دامن میں انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو جب ام انمار کو پتہ چلا جو آپ کی مالکہ تھی تو اس کی غصہ اور بدماشی اور ستانے کی کوئی حد نہ رہی۔ اب وہ بدنصیب اس طریقے سے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستاتی تھی کہ لوہے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کو وہ گرم کرتی اور اس کو گرم جب وہ لال ہو جاتا، سرخ ہو جاتا تو اس کو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر رکھ دیتی، کبھی ان کے سر کے اوپر رکھ دیتی اور پھر کہتی کہ ہاں اب بتاؤ کہ اسلام کو چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اسلام کا دامن اب کبھی نہیں چھوڑوں گا اور اسلام سے کبھی بھی جو ہے وہ مرتد نہیں ہوں گا، اسلام کو چھوڑ کے واپس اسی دین کی طرف نہیں آؤں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اس حالت میں دیکھتے،
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پہ دست شفقت پھیرتے اور پھر ان کے لیے دعا فرماتے کہ اے آگ جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، میرے غلام خباب بن الارت کے لیے بھی تو اسی طرح ٹھنڈی ہو جا۔ آقا کریم علیہ السلام ان کی حوصلہ بڑھاتے، ان کو دلاسے دیتے، اور حضرت خباب جو ہے ایک دن بہت زیادہ آپ کی مالکہ نے ان کو ستایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، ظلم و ستم جو ہے ان کا بڑھتا جا رہا ہے، اب برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے لیے دعا فرمائی تو وہ جو ام انمار تھی وہ اس کو ایسی بیماری لگی کہ وہ جو ہے وہ کتے کی طرح وہ آوازیں جو اپنی زبان سے منہ سے نکالتی تھی، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے لوہا گرم کر کے اس کے سر کے اوپر رکھا جاتا تھا، تب جا کر اس کو سکون ملتا تھا۔ یعنی وہی وہ عذاب اور وہ سزا جو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی تھی، وہی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقدر کر دی۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں آپ کہ جو صحابہ کرام جنہوں نے شروع کے ادوار میں اسلام کے شروع کے ایام میں اسلام کو قبول کیا، آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، انہوں نے کس طریقے سے قربانیاں دی، کس طریقے سے ان پر ظلم و تشدد کیا گیا، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم جو ہے وہ ثابت کیا، اور کس طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جڑے رہے اور اسلام پر قائم رہے، اور اپنی جان انہوں نے قربان کی، لیکن اسلام کے اوپر کسی بھی طرح کا حرف نہیں آنے دیا، اور اسلام سے پلٹ کر دوبارہ اپنے اسی دین کی طرف نہیں گئے۔ جنہوں نے بہت زیادہ مظالم برداشت کیے ان میں ایک نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر وہ صحابی رسول ہیں کہ یہ خود بھی صحابی تھے، ان کے بھائی بھی صحابی تھے، ان کی والدہ بھی صحابی تھی، اور ان کے والد بھی صحابی تھے، یعنی والدہ بھی صحابیہ اور والد بھی صحابی، یعنی سارے گھر والے جو ہے وہ تقریباً جو ہے یہ 4 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ بھی چونکہ غلام تھے، غریب تھے، تو جو ان کے مالک تھے وہ ان کو بہت زیادہ تشدد کرتے تھے ان کے اوپر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تو ایسا ہوا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے جو وہ میرے لیے آگ گرم کی، اور جب آگ کے انگارے دہکنے لگے تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا، اور پھر وہ جو آگ کے انگارے تھے انہوں نے ان کو میری چھاتی کے اوپر رکھ دیا، اور میرے جسم کی جو چربی تھی میری پشت کے اوپر رکھا، میری پشت کی جو چربی تھی وہ پگھلی، اور اس کی وجہ سے وہ انگارے بجھ گئے، اور پھر آپ نے اپنا کپڑا ہٹا کے دکھایا، فرمایا کہ یہ دیکھو یہ میری ساری جو کمر ہے اس پر ایسے نشان پڑ گئے ہیں جس طرح برس کے نشان ہوتے ہیں، یعنی وہ جلنے کی وجہ سے آپ کی پوری پیٹھ کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ آگ کے انگاروں کے نشانات نہ ہوں۔ ذرا سا میرے محترم ایک لمحے کے لیے سوچیں وہ کتنے ثابت قدم اور استقامت والے لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنا ظلم، اتنا تشدد جو ہے وہ برداشت کیا، اور پھر استقامت کے ساتھ جو اسلام کے ساتھ جڑے رہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی کو جو ابو جہل اس کے ساتھی تھے وہ ستاتے، آپ کی والدہ کو جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتے، آپ کے بھائی کو ستاتے، یہاں تک کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی وہ بھی ان کے تشدد کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، اور آپ کی والدہ کو ایک چوک کے اندر کھڑا کر کے جو ان کو کہا گیا کہ تم جو ہے وہ اسلام کو چھوڑتی ہو یا نہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، تو ابو جہل نے جو ہے وہ ایک نیزہ مار کر جو ہے ان کو جو ہے وہی چوک کے اندر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ جو تھی یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اسلام میں، اسلام کی تاریخ میں اسلام کے لیے جنہوں نے سب سے پہلی اپنی جان کی قربانی دی، اور جو سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہوئی وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر آپ کے بھائی، آپ کی والدہ، والد کو جب کافر جو ہے وہ ستا رہے ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اے آل یاسر تم صبر کرو،
حوصلہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو حضرات محترم دیکھا آپ نے کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے اور کتنے حوصلے والے لوگ تھے، کتنے وہ برداشت والے لوگ تھے، جنہوں نے ہر ایک ظلم کو برداشت کیا لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا، اسلام کے دامن کو نہ چھوڑا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ جڑے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے، تو پھر اس کے بعد کہا کہ اب جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے سے مرتد نہیں ہو سکتے، اس کلمے سے دوبارہ پلٹ کر جو ہے وہ ہم جہالت کی طرف نہیں جا سکتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی جو ہے اپنی زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں یہاں سے آگے جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا جو پہلو ہے ہجرت حبشہ، جب پہلی ہجرت کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف، اس کا واقعہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کا ہمارا پروگرام بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ جڑے رہیں ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ، ہماری صدائے حق ٹیم کا حصہ بن جائیں، صدائے حق ٹیم ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں، صدائے حق فیملی کا حصہ بن جائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم رات کو ڈیلی 10 سے 11 کے دوران اپنے چینل صدائے حق پر لائیو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام کے بھی ضرور حصہ بنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔